السلام علیکم۔ پاکستان کی تاریخ کے اندر کسی غیر ملکی بادشاہ کو اگر گالیاں پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر نکالی گئی ہیں تو اس کا نام ہے اپنا جو اس وقت حکمران ہیں قطر کے تمیم الثانی جو ہیں وہ سب سے زیادہ، بلکہ ان کے ماموں جو ہیں تمیم الثانی کے ماموں جو ہیں جو کہ پہلے وزیر اعظم بھی رہے قطر کے، ان کو سب سے زیادہ گالیاں بکی گئیں کیونکہ انہوں نے اس بات کے اوپر آ کے گواہی دینے کا فیصلہ کیا تھا کہ جناب نواز شریف کو جو ایسٹس ہیں وہ انہوں نے ٹرانسفر کیے تھے اور وہ اس بات کے اوپر قائم ہے اور ان ایسٹس کی لیگیلٹی کو وہ کر سکتے ہیں۔ پھر پاکستان کی نمبر 1 اس میں نہ آتی اور ان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں نہ دیتی اور عدالت میں ان کو گھسیٹنے کی اگر دھمکیاں نہ دی جاتی تو وہ یقیناً پاکستان تشریف لاتے، اور عدالت چونکہ یک طرفہ ہوئی تھی اور اب بھی ہے، لیکن عدالت چونکہ ان کے خلاف یک طرفہ ہوئی تھی تو عدالت نے کہا کہ جی ہم تو آپ کو عدالت میں یہ بھی کریں گے اور وہ بھی کریں گے اور کوئی سفارتی استثناء آپ کو حاصل نہیں ہوگا، تو وہ صاحب تشریف نہیں لائے۔ ان تمیم الثانی صاحب کے، تمیم الثانی کہتے ہیں ہم اردو کے اندر جو ہم عربی پڑھتے ہیں، اور تمیم الثانی کہتے ہیں وہ جو اہل زبان ہیں، تو چلیں تمیم الثانی ہی کر لیتے ہیں۔ ثانی جو صاحب ہیں ان کو جو ہے اس کے بعد پھر یوتھیا مجہول القوم الجاہلی للعقل المحدود کا جو سوشل میڈیا تھا وہ اس کے اوپر ایکٹیو ہو گیا اور انہوں نے ان کو اتنی واہیات گالیاں بکیں، اگر آپ ان کا والیوم تول کے بھی دیکھ لیں تو وہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر کسی بھی غیر ملکی حکمران کو دی گئی گالی کے برابر اترے گا۔ ہاں اب ایک اور ریکارڈ ٹوٹا ہے اور وہ ریکارڈ کسی باہر والے سے نہیں ٹوٹا، اور وہ ریکارڈ ٹوٹا ہے جناب سپہ سالار جو ہیں ہمارے قمر جاوید باجوہ صاحب۔ سر قمر جاوید باجوہ صاحب کو جو ملی ہیں گالیاں یوتھیوں کی طرف سے اور ان کی ٹویٹر ٹیم کی طرف سے، جو کہ سرکاری خزانے سے جن کو راتب ڈالا جاتا ہے ان کی طرف سے جو گالیاں ملی ہیں وہ اس ریکارڈ کو کراس کی ہیں۔ اب تھوڑے ہی دنوں کے سے میں نوٹ کر رہا تھا کہ وہ ان کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے۔ روزانہ پہلے ہوتا یہ تھا کہ حامد میر کے خلاف بنایا جاتا تھا، اسما شرازی کے خلاف ٹرینڈ بنا کے سوتے تھے یوتھیے۔ آج کل وہ جو ہیں اور انہیں کوئی کام نہ ملے اور ان کی ٹیم کو، وہ جو ڈاگیز ہیں ان کو اور کوئی کام نہ ملے تو وہ پھر جو ہے وہ اپنا باجوہ صاحب کے خلاف جو ہے وہ بنا دیتے ہیں، ٹرینڈ بنا کے تو سو جاتے ہیں۔ اب جو ہے اگرچہ سینیارٹی لسٹ میں تبدیلی کے بعد جو ہے وہ معاملات جو ہیں شاید ٹھنڈے پڑ جائیں، لیکن ٹھنڈے نہیں پڑیں گے کیونکہ ابھی تک چارج چھوڑا نہیں ہے کسی نے پشاور کا اور وہ بہاولپور گئے نہیں ہیں، تو ابھی معاملات ٹھنڈے نہیں پڑیں گے۔ ابھی لگی ہوئی آگ نہیں بجھے گی بلکہ مزید سلگنا شروع ہو گئی ہے وہ آگ۔ کسی نے شاید یہ ایکسٹینشن والی خبر پھیلا کے تو آگ کو پٹرول سے بجھانے کی کوشش کی ہے۔ اب تو میرا مطلب ہے کہ سارا کچھ واضح ہو کے سامنے آ گیا نا جی، ٹھیک ہے۔ تو یہ خیر جو ہے، لیکن میں صرف اس کا وہ کرنا چاہ رہا ہوں صرف اس حوالے سے۔ تو تمیم الثانی صاحب جو ہیں انہوں نے جناب شہباز شریف صاحب کو اپنے محل کے اندر ویلکم کیا۔ چونکہ یہ تھانی فیملی جو ہے یہ صحرائی لوگ ہیں اور صحرائی لوگ جو ہیں وہ اس کے 2-3 ہی چیزیں ہوتی ہیں، اس کا ایک تو اونٹ ہوتا ہے، دوسرا اس کا خیمہ ہوتا ہے، اور خیمہ بلند ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب نیچے والا خیمہ نہیں ہوتا۔ پرانی صلاح الدین ایوبی کی فلموں کے اندر بڑا نیچے خیمہ کر کے دکھایا جاتا ہے، لیکن وہ اسٹوڈیو کی لیمیٹیشن ہوتی ہے۔ خیمہ اونچا ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ ان کا باہر بندھا ہوا اونٹ ہوتا ہے، یہ ان کے 2 پرائیڈ ہوتے ہیں۔ اور تیسرا جو ہوتا ہے وہ ان کی سادگی ہوتی ہے، وہ سادگی کے اندر جو ہے وہ زندگی گزارتے ہیں۔ سادگی جو ہے وہ اب چونکہ پیسہ بڑا آ گیا ہے اور پیسہ رکھنے کی جگہ نہیں ہے دنیا بھر کے اندر، وہ بلڈنگیں خریدتے پھرتے ہیں، ایسٹس ہیں۔ اس وقت دنیا کے اندر سب سے زیادہ ایسٹ جو ہیں ریئل اسٹیٹ کے وہ تھانیوں کے ہیں، کیونکہ پیسہ ان کے پاس بہت آیا تھا، اپنا ملک چھوٹا سا تھا، نہ وہاں پہ کوئی ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ تھی اس دور کے اندر، تو وہ دنیا بھر کے اندر، ایون سعودی عرب کے اندر اور UAE کے اندر بھی اگر آپ جائیں تو 30-40% جو بلڈنگز نظر آتی ہیں وہ آپ کو قطاریوں کی نظر آتی ہیں۔ وہ انہیں قطاری کہتے ہیں، ہم انہیں قطری کہتے ہیں، قطریوں کی نظر آتی ہیں۔ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ جو بھی قطر میں گیا اس دور کے اندر جب ان کا بیچاروں کا 93 سے پہلے جو گیا، آج وہ بھی وہاں پہ بلینئر ہے کیونکہ اس نے وہاں پہ ان کے ساتھ مل کے کام کیا اور اس میں سے کمایا۔
اور کما کے ان کو بھی دیا اور خود بھی کمایا اور ان کو سکھایا کہ بلڈنگیں کیسے بنتی ہیں، گاڑیاں کیسے خریدی جاتی ہیں. تو وہ بھی آج کل ان کے ہاں قطری مطلب کہ اسی طرح ہوتے ہیں. وہ موصوف جو ہیں چونکہ قبائلی کلچر ہے تو اس میں انہوں نے اپنے قبائلی اس کا اظہار کرنا تھا، تو انہوں نے جب وہ اپنا چوغا پہنا ہے اور سر کے اوپر وہ مکاوا ہوتا ہے نا، ہاں مکاوا اوڑا ہے، تو ساتھ میں انہوں نے اپنی قبائلی جوتا بھی پہنا ہے اور یوں انہوں نے اپنا نیشنل ڈریس پہن کے جو ہے وہ اظہار کیا. اگر آپ نے گارڈ آف آنر دیکھا ہو تو اس کے اندر بھی پینٹ شرٹ والی یونیفارم نہیں ہے، وہ ان کا وہ چوغے والا ہے آہو. تو اس میں انہوں نے وہ جو جوتا پہنا اس کے اوپر یوتھیوں کو تو موقع مل گیا، آہو نہیں آہو، آہو نہیں آہو اے کی ہو گئے. تو یوتھیوں نے جناب پھر وہ جو ہے اس کو کرنا شروع کیا کہ جناب یہ دیکھیں قرض مانگنے گئے ہیں اور قرض لینے گئے ہیں. اوے ماما یار عمران خان تو ننگے پاؤں جایا کرتے تھے نا قرض مانگنے، ٹھیک ہے نا. تو میرا مطلب ہے کہ وہ مناسب تھا یا یہ مناسب ہے، یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے اور اپنی اپنی سینس کی بات ہے. میں یہ بات کہنا نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اور ان کی جو مبینہ بیگم صاحبہ تھی، میں اجاز الاحسن کے بقول کہہ رہا ہوں، مبینہ بیگم صاحبہ ہیں، وہ تو ننگے پاؤں جایا کرتے تھے نا اور جا کے بھیک ہی مانگا کرتے تھے وہاں پہ، ٹھیک ہے. ہاں اور انہیں بتایا کرتے تھے کہ کس طرح وہ پیسے جو ہیں وہ لندن میں، ٹھیک ہے، وہ ٹرانسفر کرتے ہیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں، ٹھیک. تو وہ میرا مطلب ہے کہ اس کو بھی ذرا غور کر لیا جائے کہ چلیں یہ تو شہباز شریف صاحب بوٹ پہن کے چلے گئے ہیں اور لانگ بوٹ نہیں پہنے، شکر ہے انہوں نے، اور وہ انہوں نے مطلب کہ نارمل بوٹ ہی پہنے ہیں اور بوٹ پہن کے وہ گئے ہیں ان کے پاس، اور قرض نہیں ملا ہمیں تو انویسٹمنٹ ملی ہے. اور کسی نے نہیں آ کے کہا کہ میرے پاکستانیوں میں آپ کو خوشخبری دینا چاہ رہا ہوں، پاکستان کو پیکج ملا ہے، ٹھیک ہے، کسی نے نہیں آ کے کہا. حالانکہ اتنے کی پیسے ہر ملک سے جو ہے وہ کمٹ ہوا کرتے تھے اور یہاں پہ یوتھیے ناچ ناچ کے مرنے والے ہو جایا کرتے تھے. کسی نے آ کے ہمیں نہیں بتایا کہ $3 ارب جو ہے وہ قطریوں نے جو ہے وہ ہمارے ساتھ کمٹ کر لیا ہے. کچھ وہ انویسٹ کریں گے، کچھ کی وہ ہمیں LNG ڈیفرڈ پیمنٹ کے اوپر دیں گے، اور کچھ جو ہے وہ یہاں پہ اپنے پروجیکٹ انیشیٹ کریں گے. حالانکہ اس کی ضرورت اس لیے بھی نہیں تھی کہ ہمیں اپنی ایکسپورٹ بڑھانے کی ضرورت تھی، جو تھوڑی بہت ہم ایکسپورٹ بڑھا سکتے تھے. قطری جو ہیں وہ کافی فیاض ہیں. پچھلی دفعہ جب عمران خان صاحب کے دور کے اندر رمضان آیا تھا، ایک تو رمضان میں ان کی حکومت کا دیہانت ہوا نا، مبارک مہینے کے اندر، مبارک ساتوں کے اندر ان کی رخصتی ہوئی اقتدار سے. دوسرا اس سے جو پہلے والا رمضان تھا، اگر آپ کو یاد میں دلاتا چلوں تو زرتاج گل نے اپنے حلقے کے اندر لوگوں میں رمضان پیکج تقسیم کیا تھا، جس کے اوپر وہ اور تھا، وہ جو سگنیچر کیے تھے نا، جس پہ مراد سعید نے جا کے بڑے فخر کے ساتھ زکوٰۃ وصول کرنے کے معاہدے کے اوپر، وہ اور پیکج تھا. جو قطریوں نے پیکج دیا تھا اس کے تحت وہاں سے بیگز آئے تھے چاول کے چھوٹے چھوٹے نا، اور ان کے اوپر کوئی ایک دو وہ گھی کے گھی کے ڈبہ نہیں بلکہ گھی کے پیکٹ شکٹ رکھ کے تو انہوں نے وہ رمضان پیکج دے کے بڑی اس کی تصویریں کھنچوائی تھیں. وہ بیسیکلی ایک واردات تھی، ایک یوتھیے نے وہ واردات ڈالی تھی. یہاں پہ وہ پیکج بنا کے گئے تھے باقاعدہ، قطر کے دورے سے پہلے، عمران خان صاحب کے قطری دورے سے پہلے وہ پیکج بن گئے تھے، اور پیکج بنا کے اس یوتھیے نے مہنگے داموں قطریوں کو بیچے تھے اور قطریوں نے یہاں پہ تقسیم کر دیے تھے. یہ ویسے ہی ہے کہ جیسے آپ کسی درگاہ پہ جاتے ہیں، کسی بزرگ کے ہاں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ شرینی لے کے یا دوسری چیزیں لے کے وہیں پہ تقسیم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو قطریوں نے بھی اس وقت جو تھا وہ ہم ہی سے خرید کے ہمارے چاول ہمارے لوگوں کے اندر تقسیم کر دیے تھے. انہوں نے پیمنٹ کر دی تھی، لیکن وہ پیمنٹ جو تھی، وہ جو چارجز لگائے گئے تھے وہ بہت ہی زیادہ لگائے گئے تھے. وہ اس کی بھی تحقیقات کوئی بھی انویسٹیگیٹر جرنلسٹ جو ہے وہ کرے گا. قطری ویسے اس کا ریکارڈ دیتے نہیں ہیں یا دیں گے نہیں، لیکن اگر وہ کرے تو اس کو پتہ چل سکتا ہے کہ وہ جناب انہوں نے اس وقت کیا واردات ڈالی تھی. تو بہرحال جو ہے وہ قطر کا قومی لباس ہے، اور ان کے جو شاہ ہیں تمیم الثانی جو ہیں، اوے تمیمیہ یرکینہ، تمیم الثانی صاحب جو ہیں وہ یہ تمیمیہ یرکینہ والا معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب قطر کا پورا گھیراؤ کر لیا سعودی عرب نے، بحرین نے، UAE نے،
تو اس وقت جو تھا اور لازم تھا کہ حملہ کر کے تو قطر پہ قبضہ کر کے اس کو دوبارہ مملکت سعودیہ کے اندر شامل کر لیا جاتا، اور امریکیوں نے گو ہیڈ بھی دے دیا تھا، لیکن اس میں اور ہم بھی ادھر ادھر دیکھنا شروع ہو گئے تھے کسانوں کی، ٹھیک ہے، لیکن اس پہ جناب پھر انہوں نے جو تھا وہ اپنا ترکی نے فوجیں اتار دی تھی، ٹھیک ہے، اڈا انہوں نے بعد میں بنایا تھا، فوجیں انہوں نے پہلے اتار دی تھی، جسے دیکھ کے پھر سعودیوں کی دوڑیں لگ گئی تھی، اور پھر سعودی کافی دیر تک کہتے رہے کہ ہم نہر بنا دیں گے اور سمندر میں ان کو اکیلا کر دیں گے، ٹھیک ہے، وہ ایسے کر کے ابھرا ہوا ہے نا، وہ قطر جو ہے وہ سعودی سرزمین سے یا عرب کی سرزمین سے باہر کو نکلا ہوا ہے ایران کی طرف، وہ چھوٹا سا جزیرہ ہے، میرا خیال ہے اس کا رقبہ آزاد کشمیر جتنا بھی نہیں ہے شاید، ٹھیک ہے، 45 کلومیٹر چوڑا اور 90 کلومیٹر لمبا وہ جزیرہ ہے، تو اس کے اندر سے گیس نکل آئی، ایل این جی بن گئی، ایل این جی پھر انہوں نے ایکسپورٹ کر دی، وہ دنیا کی امیر ترین قوم ہے اگر پر کیپیٹا انکم کے حوالے سے دیکھا جائے تو، جتنی ان کی انکم ہے، سارا کچھ اسٹیٹ اونڈ ہے یا بادشاہ کی فیملی کا اونڈ ہے۔ قطری جو ہیں ہمبل ہیں بہت زیادہ، ان کے اندر وہ والی ایروگنس یا وہ والی نخوت جو ہے وہ نہیں ہے جو یو اے ای کے شیخوں کے اندر یا سعودی عرب کے شیخوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو بہرحال انہوں نے اپنا کلچر دکھایا ہے، مناسب ہوتا کہ چاچو بھی جو ہیں وہ شیروانی اور اس میں جاتے، نہیں گئے۔ ساتھ میں سپہ سالار ان کے نیکسٹ تشریف رکھتے ہیں جب وہ آفیشیل میٹنگ کی تصویر آئی ہے۔ ظاہر ہے کہ پاکستان کو کانٹریکٹ ملا ہے جو وہاں پہ فیفا ورلڈ کپ ہو رہا ہے اس کی سیکیورٹی کا، اور سیکیورٹی جو ہے انہوں نے پرووائڈ کرنی ہے، تو وہ سیکیورٹی کے لیے گئے ہوئے تھے، اپنے پرائم منسٹر صاحب ان کو لے کے گئے تھے کہ جناب ہے ویکھو ساڑھے بندے بڑے کمپیٹنٹ نے، تو یہ آپ کو سیکیورٹی دیں گے، آپ کا ورلڈ کپ جو ہے اس کی آپ کا ورلڈ کپ ہے اس کی حفاظت کریں گے، تو وہ ظاہر ہے ان کا ساتھ جانا ضروری تھا، اور یونیفارم میں گئے ہیں اس لیے مطلب ہے آفیشیل ڈیوٹی پہ گئے ہیں تو وہ ان کا وہاں پہ جانا ضروری تھا۔ اب اس کے اوپر جو ہے یہ پاکستان کو کہیں پہ بھی کوئی بھی جب بھی عمران خان کو تکلیف شروع ہو اور یوتھیوں کو آگ لگے تو یہ فارمولہ آپ نے سمجھ لینا ہے کہ پاکستان کی بہتری کے لیے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی موو ہوئی ہے، خبر آپ تک پہنچے یا نہ پہنچے، لیکن آپ نے یہ خیال کر لینا ہے کہ کہیں پہ پاکستان کی بہتری ہو رہی ہے، کہیں پہ ترقی ہو رہی ہے، کہیں اس پہ امیج بہتر ہو رہا ہے، کہیں پاکستان کو عزت مل رہی ہے۔ جب بھی آپ کو یوتھیوں کی چیخیں نظر آئیں یا وہ روتے پیٹتے نظر آئیں یا وہ ماتم کرتے نظر آئیں یا وہ مرثیہ خوانی کرتے ہوئے نظر آئیں تو آپ نے یہ خیال کر لینا ہے اور مطمئن ہو جانا ہے کہ ان کی چیخیں نکل رہی ہیں، یقیناً پاکستان کی بہتری کے لیے وہ کام ہو رہا ہے۔ تو بہرحال سستا ترین ایل این جی جو ہے وہ پاکستان کو اس وقت قطر سے ہی مل رہی ہے جو کہ ہمارا فیول ہے، اور اس کا ہمارا 15 سال کا کانٹریکٹ ہے، میرے خیال 5 سال یا 6 سال اس میں سے گزر چکے ہیں، اور انہوں نے یہ اتنے گھٹیا لوگ ہیں عمران خان اینڈ کمپنی کہ یہ جتنے جہاز ہم خرید سکتے تھے ان کے ایل این جی کے مہینے کے، یہ اس کے آرڈر ہی پلیس نہیں کیا کرتے تھے، یہ اس کے آرڈر ہی پلیس نہیں کرتے تھے، اور پھر جب شارٹیج پڑتی تھی، اور آپ کو پتہ 6 ماہ پہلے آرڈر پلیس کرنا ہوتا ہے ایز پر دا ایگریمنٹ، اور وقت پہ آ کے شور ڈال دیتے تھے، اور پھر مہنگے داموں لے کے آتا تھا، وہ پکڑا بھی گیا۔ پھر حماد اظہر ایل پی جی کا عراق سے، اور ایرانی ایل پی جی جو تھی وہ عراق کے راستے لاتا ہوا پکڑا بھی گیا، اور اس نے اسمبلی کے فلور پہ کہا میرا ذاتی بزنس ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اتنے بڑے وارداتیے ہیں، شور مچاتے ہیں، پیڈ شور ہوتا ہے، سوشل میڈیا کا شور ہوتا ہے، وہ آپ کو ہم اپنے اگلے ولاگ کے اندر عرض کریں گے کہ یہ مینوور کیسے کرتے ہیں، میرا فیوریٹ ٹاپک، آپ نے وہ ولاگ بھی دیکھنا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔